تصوف میں دو اصطلاحیں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، عروج اور نزول. عروج رائز اور نزول ڈسینٹ، یہ دو اصطلاحات ہیں. جب انسان سلوک میں چلتا ہے تو پہلے سٹیج میں وہ عروج کرتا ہے، اس کی روحانیت میں ایک ترقی آتی ہے. اب ایک بات یاد رکھیے کہ ڈسینٹ یا نزول سے ہرگز نقص مراد نہیں ہے، عیب نہیں ہے نزول. یہ ایک سرکل ہے جو لازمی کمپلیٹ کرنا ہے، اور جس کا عروج جتنا کامل ہوتا ہے، جتنا کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا نزول بھی اتنا ہی کامل ہوتا ہے. عروج کے دوران ہم اولیاء سے بہت زیادہ خرقِ عادات دیکھتے ہیں جس کو ہم کرامتیں کہتے ہیں، اور نزول کے بعد ہم اسی ولی سے دیکھتے ہیں کہ وہ بالکل ایک عام انسان کی طرح نظر آتا ہے. اس کو کوئی کرامت تکلیف ہوتی ہے تو دوائیاں لے رہا ہوتا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس بھاگ رہا ہوگا. آپ کو بالکل ہم نے اپنے حضرت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دیکھا ایک زمانہ کہ حضرت کوئی بیماری ہوتی تھی تو دوائی نہیں لیتے تھے، بس 2 نفل پڑھنے ہیں بس ختم، نہیں یار اس کی کوئی دوائی کی ضرورت نہیں. ایک زمانہ اب ہم نے دیکھا کہ بات پہ یار یہ دوائی لے لو، وہ دوائی لے لو. تو کیا عام آدمی تو یہ سمجھے کہ یار وہ بہت بڑی بات تھی کہ یار کیسا اللہ پہ توکل تھا. اور اب تو یار دیکھو ذرا سی کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دوائی کھا لیتے ہیں. یہاں ان اللہ والوں کا باریک نقطہ دیکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ اب جب نزول کامل ہو گیا تو یہ دنیا کی ہر سبب کو استعمال کرتے ہیں مگر کسی سبب پہ یقین نہیں رکھتے. دس از ویری ڈیفیکلٹ کہ انسان دوائی کھائے، انسان کووڈ کا ویکسین لگائے مگر اس کو 100% یقین ہو کہ اس ویکسین سے نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان. فائدہ نقصان اللہ کی طرف سے. ہاں اللہ نے یہ دنیا دارالاسباب بنائی ہے اور حکم دیا ہے کہ سبب اختیار کرو، تو اس واسطے میں یہ انجیکشن لگاتا ہوں یا دوائی کھاتا ہوں، مگر اس دوائی یا انجیکشن میں کوئی طاقت مجھے نفع یا نقصان کی نہیں ہے. یہ کمال ہے. ہمارے حضرت مثال یوں بتاتے ہیں عروج اور نزول کی. میں ابھی آپ کو بات بتا رہا ہوں کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ عروج ہوتے ہوئے جیسے میں نے کہا بڑی کشف و کرامت، ہم کہتے ہیں یار یہ بہت بڑا ولی ہے. ابھی میرے خیال سری سکتی کا اور یعقوب کرخی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، پرانے کسی بزرگ کا ہے کہ وہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کا، اب مجھے ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، جو ان کے شیخ تھے وہ ان کے پاس آئے کہ جی آپ مجھے چھما لیں تاکہ پیچھے پولیس میرے پیچھے لگی ہوئی ہے. کہ وہ بادشاہ اس زمانے کے ذرا ظالم قسم کے ہی ہوتے تھے، تو کسی چیز میں ناجائز پکڑنا چاہ رہے ہیں. تو جو ان کے مرید تھے، مجھے یاد نہیں سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ تھے یا یعقوب کرخری رحمۃ اللہ علیہ تھے، تو انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کمرے میں چلے جائیے. اور جب پولیس آئی تو پولیس والوں نے کہا جی آپ نے ان کو دیکھا ہے؟ انہوں نے ہاں اس کمرے میں ہے. تو جب وہ پولیس کمرے میں گئی تو جب دیکھا تو ان کو کچھ نظر نہیں آیا، وہ واپس چلے گئے. تو بعد میں شیخ کمرے سے، وہ شیخ تھے اور بڑے مقام کے بزرگ تھے، باہر نکل کے آئے اور کہا کہ تم نے اللہ کے بندے کیوں بلایا، ان کو کیوں بتایا کہ میں اندر ہوں؟ تو جی اس نے کون سا آپ کو دیکھ لیا. اب بظاہر اس میں یہ لگتا ہے کہ مرید تو باکرامت ہے، نہیں، اصل کرامت کیا ہے؟ دیکھو سب سے بڑی کرامت جو ہے نا وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سنت پہ عمل ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے موقع پہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک ذرہ پہنا ہے، یعنی شیلڈ پہنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 پہنی ہیں. تو کیا ہم کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ڈر رہے تھے، اللہ پہ توکل نہیں تھی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کو اللہ پہ توکل ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بہادر ہونا تو دنیا مانتی ہے، مگر وہ سبق دے رہے تھے کہ اسباب کو اسباب کے درجے میں استعمال کرو مگر توکل اللہ پہ کرو. تو یہ جو جب عروج جیسا، ہاں اس کی ایک مثال بھی عرض کر دوں. ہمارے حضرت بتاتے ہیں کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک نہر بہہ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک دریا ہے بہہ رہا ہے، ریور بہہ رہی ہے. 2-3 آدمی ہیں. ایک آدمی ہے
سیدھے ہاتھ پہ جس نے ابھی تیرنا شروع نہیں کیا وہ بھی آرام سے کھڑا ہے. ایک آدمی ہے نہر کے الٹے ہاتھ پہ, وہ بھی آرام سے کھڑا ہے. اور ایک آدمی ہے جو نہر پار کر رہا ہے تیرتے ہوئے. تو دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ جو سیدھے ہاتھ والا آدمی ہے اور الٹے ہاتھ والا آدمی دونوں برابر ہیں, دے آر بوتھ ایکولز, کیونکہ دونوں آرام سے کھڑے ہوئے ہیں. اصل صاحب کرامت کون ہے؟ جو بیچ نہر کا پورشن طے کر رہا ہے. حالانکہ اصل کمال کس کا ہے؟ جس نے نہر پار کر لی ہے. تو اسی طرح جب یہ روحانیت کا سفر ہوتا ہے تو اس میں وہ جو بیچ نہر ہے وہ عروج والی ہوتی ہے. پھر جب وہ نزول آ جاتا ہے تو پھر دیکھنے میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ایسا نہ ہوتا تو مخلوق فائدہ نہیں اٹھا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اونچا مقام تھا. کیا آتا ہے کہ جب کوئی باہر سے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے, وہ پہچان نہیں پاتا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ کمال ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال تھا کہ اتنا نزول کامل تھا. تو ولایت میں بھی یہی کمال ہے کہ نزول اتنا کامل تھا. یہ عروج اور نزول کی بات کر رہے ہیں کہ جب ایسا کامل شخص جو انتہائی کمال تک پہنچ چکا ہے, اور اب عالم ہوتا کیا ہے کہ اولیاء کرام اپنے سلوک میں شروع میں کیونکہ وہ اپنی اصلاح پہ لگے ہوتے ہیں تو یہ ساری کیفیات روحانیت, مگر پھر اللہ پاک نے ان کی ڈیوٹی لگانی ہوتی ہے مخلوق کی رہنمائی کی. اگر یہ ہر وقت عالم سکر میں رہے یا اس کیفیت میں ہی رہے تو مخلوق ان سے فائدہ کیسے اٹھا سکے گی؟ مخلوق کی رشد و ہدایت کیسے ہوگی؟ مخلوق کی رہنمائی کیسے ہوگی؟ تو اس کے لیے پھر ان کی روحانیت کو واپس ان کو نزول آنا ہوتا ہے تاکہ یہ لوگوں کی رہنمائی کر سکے. یہ بھی اپنی اس بے خودی کی کیفیت سے نکل کے ہوش کی کیفیت میں ہو تب جا کے رہنمائی کریں گے. جیسے مجاذیب جو ہیں وہ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے. ان میں کیا ہوتا ہے, وہ اپنے عروج میں کرتے ہوئے کسی پوائنٹ پہ اٹک جاتے ہیں. اس میں پھر نہ ان کو اپنا ہوش ہوتا ہے نہ کپڑوں کا ہوش ہے, بس وہ اللہ کی تجلیات میں ایسا محو ہو جاتے ہیں. اور یہ کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ نیک بندے ہوتے ہیں, اپنی ذات کے لیے بالکل فائدہ مند ہوتے ہیں, مگر کمال نہیں ہے. ریممبر ہمارے پاس کمال کا ایک بینچ مارک ہے صرف, وہ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ہر وقت ہوش میں ہوا کرتے تھے. ہاں کچھ مومنٹس تھے جیسا آتا نا جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی کہ اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہوتی کہ ہمیں جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں. نماز کے بعد پھر وہی ہنسنا بولنا سارے کام کرنے.